تمام علماء کو سلام پیش کیجیے گا۔ جی جی میں نے سر ایک سوال کرنا ہے کہ ان شہزادوں کی محبت میں اگر کوئی بندہ حضرت امام پاک کا علم لگاتا ہے، میں اہل جماعت سنت سے میرا تعلق ہے، صحیح، تو ہمارے میں کیا ہے، ہم ان کا علم لگا سکتے ہیں ان کی عقیدت میں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا۔ دوسرا کوئی سوال ہو آپ کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ؟ بس دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ محترم Thank you, ٹیپو سلطان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ العزیز وقت پر اس سوال کا جواب ہم علماء کرام سے لیں گے انشاءاللہ۔ جی حضرت، نظر تو الی ہذین الصبیین یمشیان و یعصران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی و رفعتہما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں نے ان دو بچوں کو دیکھا کہ وہ چل کے آ رہے ہیں، گر پڑ جا رہے ہیں، تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنی بات کو روک دیا اور ان لوگوں کو اٹھا لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کے معاملات میں بھی اپنے نواسوں کی خاطرداری فرما کرتے تھے اور ان کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر محترم علامہ یونس مصباحی صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں سید عرفان صاحب بولٹن سے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا، بہت مبارک پہلے تو تمام علماء کرام کو میری طرف سے اور آپ کو بالخصوص امہ چینل کی تمام ٹیم کو۔ اچھا، میں کل سے ٹرائی کر رہا تھا، کل کا ماشاءاللہ جو پروگرام تھا بہت عمدہ تھا، اس میں ایک آیت کریمہ جو 22ویں سپارے کی ہے۔ جی جی، میں عرض کروں کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال۔ بالکل ریلیٹڈ ہی ہے وہ، جی جی، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ رجس، لفظ رجس پر گفتگو ہو رہی تھی علماء کرام کی، ٹھیک ہے، کہ رجس سے مراد کیا ہے۔ صحیح، تو اس پر ہمارے علماء نے جو جوابات دیے وہ ماشاءاللہ بہت بہتر تھے۔ جی جی بالکل، لیکن میں اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اعلیٰ حضرت تاج الفحول بدایون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جی ان دونوں حضرت علماء کرام کے درمیان میں اس لفظ رجس پر گفتگو ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد کفر قرار دیا صحیح۔ کہ یہ اہل بیت اکرام وہ ہیں۔ میں عرض کروں کہ محترم آپ کا اسم گرامی سید عرفان ہے، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے فون کال کرنے کا۔ میں نے عرض کیا سوال جو ہے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، آپ کا سوال آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ العزیز کل ہم نے جس طرح گفتگو کی تھی، اب آج کا ٹاپک ہے حسنین کریمین بیلوڈ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر جو ہے اگر سوال ہو تو کائنڈلی سوال کریں، ورنہ جو ہے اس طرح علماء کرام گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رسول کا کلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کو درمیان میں اس طرح انٹرپٹ کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے سوال اس طرح کے کرنے ہو جو ٹاپک سے ریلیٹڈ نہ ہو تو افسوس ہوتا ہے۔ جی محترم علامہ سید عرفان شاہ مشہدی صاحب، آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہمیں فون آیا تھا لیسٹر سے، انہوں نے ٹیپو سلطان صاحب نے سوال کیا، کیا اہل سنت والجماعت کا کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی محبت میں گھر میں علم لگا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب انہوں نے جو سوال کیا ہے ٹیپو سلطان صاحب نے، اس کا جواب یہ ہے کہ علم لگا سکتا ہے، مگر اس کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ علم امام علی مقام کا ہے کون سا۔ علم کی تفصیل ذرا بیان کر دیں، علم ہے کیا؟ علم کہتے ہیں جھنڈے کو، فلیگ کو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا علم جو ہوگا وہ سیاہ ہوگا، صحیح، ٹھیک ہے، یا اس کی بند کیسی ہوگی، کیسے بنا ہوا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم مبارک جو ہے وہ کئی رنگوں کا تھا، یہ شمائل ترمذی میں موجود ہے، صحیح، اور سرکار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم مبارک کے بارے میں جلاء العیون میں یہ موجود ہے کہ حوض کوثر پر جو حضرت مولا علی شیر خدا کا علم ہوگا وہ سبز رنگ کا ہوگا۔ آپ کے پاس جو علم ہوگا اور جن لوگوں کو آپ ان کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کو حوض کوثر پلائیں گے، ان کے جھنڈے کا رنگ بھی سبز ہوگا۔ تو آج علم لگانے سے فائدہ اور اجر کیا ملے گا؟ ایک نشان یا علم، بعض لوگ جماعتوں کا یا کسی کی محبت میں مثلا علم تو لگاتے رہتے ہیں، پارٹیوں کے علم لوگ لگاتے ہیں، اگر کوئی شخص وہ کہتا ہے محبت میں علم لگانا چاہتا ہے تو ضرور لگائے،
امام عالی مقام کا روزہ مبارک جو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں یہاں اپنے پروگرام میں، جو ہمارا یہ چل رہا ہے، اس کے اندر بھی آپ کے روزہ اقدس کے اوپر جو علم ہے وہ سرخ رنگ کا لگا ہوا ہے۔ اور میں نے 89 میں کربلا معلہ میں حضرت امام علی مقام کے روزہ اقدس پر حاضری دی، اس وقت بھی سرخ رنگ کا علم آپ کے روزہ مبارک پر لگا ہوا تھا، اور حضرت عباس علمدار کے روزہ مبارک پر بھی سرخ رنگ کا، یعنی شہداء کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے۔ علم لگانے میں حرج نہیں، مگر وہ علم لگایا جائے کہ جو علم آپ کے روزہ اقدس پر لگا ہوا ہے، اس پر امام پاک کا نام ہو۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ علامہ سید عرفان شاہ مشہدی صاحب۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں اقبال صاحب یارک شائر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سادات کرام اور علماء کو میرا سلام۔ بڑی نوازش۔ میں صرف چھوٹی سی بات کرنا چاہوں اس اہل بیت کے موضوع پر۔ صرف گزارش امہ ٹی وی سے، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت ہی اچھا پروگرام ہے، لیکن کوشش یہ کیجیے کہ ہفتے میں ایک دن اہل بیت کو دیا جائے، کیونکہ میرے خیال سے یہ، کیونکہ اہل بیت کی محبت کے بغیر تو کام مکمل نہیں ہو سکتا ایمان۔ تو سارا سال ماشاءاللہ آپ دن پہ باتیں کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اہل بیت کو ایک دن بھی پلیز یوں دیجیے، مہربانی کیجیے، ایک دن کا ضرور ہونا چاہیے جناب۔ سارا سال فضائل صحابہ وغیرہ پہ ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اہل بیت کو بھی ایک دن دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے ایک جو ہے تجویز دی، آپ کی اس تجویز دینے کا بہت شکریہ۔ محترم اقبال صاحب یارک شائر سے آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ العزیز میں اب اگلے مہمان حضرت سید منور حسین شاہ بخاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ سے سوال کروں گا۔ یہ معروف حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اور اسی طرح یہ روایت ہے حسن منی وانا من الحسن۔ یہ جو حدیث پاک ہے، اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کے تو اس میں دو خبر دی ہیں۔ ایک خبر یہ دی ہے کہ جس طرح نبی کے اندر اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے ہر نعمت کو رکھا ہے اور نبی کو عطا کی ہیں۔ شہادت چونکہ ایک ایسی چیز ہے جسے ظاہری طور پر جس میں قتل ہونا پڑتا ہے، واللہ یعصمک من الناس اپنی جگہ برحق ہے، ٹھیک ہے، اور کہ اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے ظاہری جو موت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے، حضور کی ذات کو اس طرح نہیں ہونی تھی، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنا کہہ کے، یعنی یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا اور جو انہیں شہادت نصیب ہوئی، حضور نے کہا کہ یہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ میرے کردار کے حامل ہوں گے، سبحان اللہ، یہ جو کام کریں گے اس کام سے میری شان اور عظمت کا اظہار ہوگا کہ یہ میرے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا محترم شاہ صاحب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری اور باطنی کمالات کے مظہر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں مانچسٹر سے محمد شاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کال ڈراپ ہو گئی، شاید میری قسمت ہے۔ جی جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے سوال کا جواب دیا۔ علامہ خورشید عالم صابری صاحب، میں سمجھ رہا تھا کہ میری قسمت جاگ اٹھی ہے کہ میری بات تو پوری ہو لینے دیں۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے پوری کر لی، میرا اور آپ کا جھگڑا رہے گا اس بات پر۔ علامہ خورشید عالم صابری صاحب، آپ سے سوال کروں گا اگلا، اور انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ یہ بات میں نے تو کرام سے سوال کروں گا۔ علامہ ڈاکٹر صاحب بات سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا اور انہوں نے حدیث پاک بیان کی، حسن منی وانا من الحسین، باطنی اور ظاہری اوصاف اور کمالات کے یہ مظہر ہوں گے۔ ظاہری کمالات میں آپ کی اپیرنس آتی ہے، آپ کا حلیہ آتا ہے، تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا واقعتاً امام حسنین کریمین جو ہیں دونوں شہزادے اپیرنٹلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے حامل تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً حدیث مبارکہ میں دونوں شہزادوں کا حلیہ مبارک موجود ہے کہ امام حسن مجتبی سر کا جو یعنی اوپر والا چہرہ مبارک ہے، سر مبارک ہے، اس میں اشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ کا جو حصہ ہے اوپر والا، اس میں امام حسن کی مشابہت تھی، اور نیچے والا جو حصہ ہے جس میں پاک کا، وہ امام حسین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اشبہ تھا، یعنی مشابہت رکھتا تھا۔ تو گویا دونوں شہزادوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے حصے کا
آدھا آدھے حصے کا عکس موجود تھا، ظاہراً بھی یعنی شباہت موجود تھی، مماثلت موجود تھی، اور دونوں شہزادوں کو اگر ملایا جائے تو گویا آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسد پاک کی ایک شکل۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ کہا جائے چونکہ امام حسن علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک ہے وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ملتا تھا، اور امام حسین کریمین آپ کا چہرہ مبارک نہیں ملتا تھا اس طرح، اگر یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی بعد میں امام حسین علیہ السلام نے شہید ہونا تھا، شہید ہونے کے بعد آپ کا جو چہرہ ہے، آپ کا جو سر انور ہے، اس کو اس طرح دمشق کے بازاروں میں گھمانا تھا، اور اللہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے چہرے کے ساتھ یہ حال ہو، کیا یہ درست ہوگا یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر آیا جانا، اور اس میں تو تمام لوگوں نے سنا اور دیکھا کہ اس چہرے کی ایک اپنی شان ہے، اور وہ چہرہ شین سے پھرا ہے، اس میں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر بندہ اللہ معاف کرے ناکامی کے بعد ایسی صورت پر پہنچے تو وہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مگر جب ایسی کیفیت میں، اور شہادت میں کیا ہوتا ہے، یوں تو دیکھا جائے جتنے بھی لوگ شہید، ایون کہ جنگ بدر، تمام جنگوں میں جو صحابہ شہید ہوئے، آقا علیہ السلام خود بھی زخمی ہوئے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ علامہ خورشید عالم صابری صاحب۔ ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام منظور شاہ ہے۔ جی منظور بھائی، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال نہیں ہے، میں منور شاہ صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی آپ کی کال کرنے کا شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمیں جوائن کیا، امہ چینل کو فون کیا۔ محترم علامہ یونس مصباحی صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے بات ہو رہی تھی جو حضرت سید منور حسین شاہ صاحب نے جس کا آغاز کیا کہ امام حسنین کریمین آپ جو ہیں آقا علیہ السلام کے باطنی اوصاف کے بھی حامل تھے۔ باطنی اوصاف کون سے ہوتے ہیں اور وہ اوصاف جو حسنین کریمین میں موجود تھے، چند اس کی مثالیں ہمارے ناظرین کو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے میں ایک حدیث ہی پیش کر دیتا ہوں جی تاکہ اس میں اوصاف کا ذکر بھی ہو جائے گا۔ اس کو فوائد محقہ میں اس کو صفحہ نمبر 290 کے اوپر اس حدیث کو انہوں نے نقل فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث نمبر یہ 13 ہے، اور طبرانی کے حوالے سے وہ اس کی تخریج فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اما حسن فلہ ہیبتی و سوددی و اما حسین فإن لہ جرأتی وجودی، کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں صاحبزادگان کو لے کر کے حاضر ہوئیں، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ عرض کیا کہ حضور ان کو کچھ عطا فرمائیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اما حسن فلہ ہیبتی و سوددی، حضرت امام حسن کے لیے میں نے اپنی ہیبت اور اپنی سرداری کی جھلک عطا فرما دی، و اما حسین فإن لہ جرأتی وجودی، اور حضرت امام حسین کو میں نے اپنی طرف سے میری جرأت و ہمت عطا فرمائی، اور میں نے اپنے جود و سخا کا مظہر ان کو بنایا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ محترم علامہ یونس مصباحی صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہماری بہن ہیں مانچسٹر سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کل بھی کال کی تھی اور ایک بہت اچھا جواب، مجھے مفصل آنسر ملا، اور دو اور سوال ہیں جو میں پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے تمام علماء کرام کی خدمت میں عاجزانہ سلام، اور اہل سنت الجماعت کے سروں کے تاج ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح زندگی اور صحت عطا کیے رکھے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کہیں یہ روایت ملتی ہے کہ راحت العاشقین نے کسی مقام پر اپنی خلافت کا سلسلہ بھی اہل بیت سے جوڑا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب اولاد یہ جانتے تھے کہ ان کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، تو کیا اس کا ذکر انہوں نے